دیکھیں پہلی چیز تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ منی ٹریل دے دیتے تو یہاں تک پہنچنا نہیں تھا. دوسرا ہمارے ملک میں عموماً یہ جو بات دوسری ہے نا کہ کیس ٹھیک بھی ہو تو اگر آپ دیکھیں بہت سے ایک کیس میں فرد جرم عائد ہونی تھی موجودہ وزیر اعظم صاحب پہ جو کہ ٹی ٹی اسکینڈل ہے. جس دن انہوں نے وزیر اعظم بن گئے تو اس کے پہلے ہی ایک نوٹیفیکیشن آ گیا کہ فلانا چھٹی جا رہا ہے, فلانا ہٹایا جا رہا ہے, اور اس کے بعد کیس ختم. سو اس ملک میں کیس عموماً اگر کوئی چیز پھڑی جائے نا, کوئی آپ کے پاس کوئی وسیم سے پوچھ رہا تھا, وسیم کو چیز پکڑی جائے تو اس کے اوپر پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ اندر کرنا ہے کہ نہیں کرنا یا بچا لینا. تو آپ کے خیال میں بھی یہی کھاتا ہوا ہے کہ بچ اگر اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت کی رائٹ سائڈ پہ ہوتے تو بچ جاتے, کیونکہ غلط سائڈ پہ تھے تو کیس بھی تھا تو فرق ہو گیا. کاشف بھائی آپ کو یاد ہے یہاں کراچی میں آپ آئے تھے, ہمارے مہمان تھے, پروگرام تھا ہر لمحہ پرجوش, وہ آخری ٹائم پہ آپ نے مجھے سرپرائز دیا, میں نے آپ سے سوالات کرنے تھے, آپ نے جو ہے وہ الٹے مجھ سے سوالات کٹہرے میں کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے ہاں, اور اس وقت آپ نے یہ سوال مجھ سے اس وقت پوچھا تھا کہ یہ سزا ٹھیک ہوئی یا نہیں ٹھیک ہوئی ہے. میں نے ایک عرض کی تھی, میں نے کہا تھا کہ بھائی مجھے یہ یقین, میاں صاحب کے کیا جوابات سیٹسفیکٹری ہیں؟ نو. زیادہ سیٹسفیکٹری جوابات ہونے چاہیے تھے, یس. لیکن میں نے اس وقت یہ عرض کی تھی کہ مجھے یہ یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کی سزا کی وجہ ان کے ان سیٹسفیکٹری جوابات نہیں ہیں, ان کے معاملات کی خراب ہے. اگر ان کے معاملات اچھے ہوتے تو اس سے 100 گنا زیادہ فضول جوابات بھی دیتے تو بھی ان کو کچھ نہ ہوتا, اور چونکہ ان کے معاملات برے تھے تو اس سے 100 گنا زیادہ بھی ٹھیک جواب دیتے تو طے ہو گیا تھا کہ ان کو ہٹانا ہے, تو ان کو ہٹانا تھا. 1 نمبر 2, اب تو ناؤ دس از کمنگ فرام حامد خان صاحب. نمبر 3, ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں یار ابھی ضمیر جاگا ہے, یہ حامد خان 5 سال بعد بول رہا ہے یار, آج یاد آیا, یہ رانا شمیم کو بھی یاد آیا. بھائی جان ایک آدمی ہے اس کا نام ہے شوکت صدیقی, وہ ایک ہائی کورٹ کا سٹنگ چیف جسٹس تھا. اس نے اتنی بڑی بات کی, اس نے ہوائی بات نہیں کی, اس نے نام لے کر بتایا کہ بھائی یہ صاحب ہے, ان کا نام ہے فیض امین, یہ صاحب ہے, یہ میرے چیف جسٹس ہیں, یہ صاحب ہے جو کہ نواز شریف صاحب ہیں, یہ بندہ اس تاریخ کو اتنے بجے میرے گھر پر آیا ہے, اس نے مجھے یہ بولا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ یہ کر رہا ہے. یار آپ کو تو اس کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے کہ تم ہماری فوج کو بدنام کر رہے ہو, عدالت کو بدنام کر رہے ہو, تو نواز شریف کے ٹاؤٹ ہو. آپ نے سائڈ لائن کر دیا, اس کی بات تک نہیں سنی. اور اگر یہ شوکت صدیقی 2 سال بعد یہ بات کرتا, آپ کیا کہتے ہیں اب کیوں بول رہے ہو؟ تب بولتے ہیں نا جب مزے لے رہے تھے, تب تو مراد. تو آپ ایک ایگزامپل سیٹ ہوئی, سٹنگ جج نے بات کی, آپ اس کو بناتے ایگزامپل. نمبر 4, اگر اتنا ہی کرپشن کے خلاف جہاد کا شوق سوجا تھا ریاست کو, تو پاناما میں ایک نام تو نہیں آیا تھا, تو چلو ایک نام تو آپ نے ٹھیک کیا, نواز شریف کو آپ نے لگا دیا سائڈ میں, تو کوئی دوسرا نام آیا نواز شریف کے علاوہ. تو بھائی جب ہم کہتے ہیں نا وہ یہ کہ یار یہ بات اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب آپ ایک سیلیکٹو اگر ہم بات کریں کہ یار یہ غلط ہوا لیکن وہ جو ہوا تھا نا وہ تو صحیح ہوا تھا. نہیں, میرا جواب اس میں یہ, کیس کے میرٹس ور irrelevant, they were secondary. معاملہ یہ تھا کہ بھائی اس کو سائڈ لائن کرنا ہے, اس کو ہٹانا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اور اس وقت کے ساتھ بھی نہیں جانتے بات کہ اس وقت کی جو افواج کی جو لیڈرشپ تھی وہ اپنی گیلریز میں نہیں کہتی تھی مقدمے کا فیصلہ آنے سے پہلے کہ یار یہ آدمی کرپٹ ہے, اس کو ہٹنا چاہیے. سب نے اپنا مائنڈ پہلے سے نہیں بتا دیا تھا. یہ ساری ریالٹیز ہیں, اور یہ تو حالیہ تاریخ کی ریالٹیز ہے, 50 سال پرانی بات تو ہے نہیں. تو داستان اس وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ کہیں آج یہ ہو رہا ہے, یہ بھی غلط تھا, وہ جو ہو رہا تھا وہ بھی غلط تھا, تو بات آگے بڑھے گی. تو ہم یہ کہتے ہیں یار وہ تو بالکل ٹھیک ہونا کیا چاہیے. چلے میں آپ سے یہ پوچھ لیتا ہوں, دیکھیں لیٹس اسیوم کہ ہم ایک مغربی معاشرے میں رہتے ہیں, ازمپشن تو کر سکتے ہیں یار, ہنستے کا کو ازمپشن بھی نہیں کرنے دیتے یار. کہ ہم ایک مفروضے کے تحت بات کرتے ہیں کہ ایک مغربی معاشرہ ہوتا ہے, وہاں کا ایک وزیر اعظم ہے, وہ کہتے ہیں اس کے بچے کہہ رہے ہوتے 99 سے کہ جی ہماری تو اس پراپرٹی سے لینا دینا کوئی نہیں, میں کرائے پہ رہتا ہوں, ہماری پاکستان سے باہر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیدادیں نہیں ہے. اسی خاندان کا ایک بچہ آ کے ٹی وی پروگرام میں کہتا میفیئر اپارٹمنٹ کون ہے, لائیں دکھائیں ثابت کریں, ہمارے تو ہے ہی نہیں. اور سڈنلی ایک انٹرنیشنل لیگ ہوتی ہے اور وہ اپارٹمنٹ نکل آتے ہیں کہ وہ ان کے نام پہ ہیں. تو باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, آپ ہی باہر بیٹھے. جی میں باہر کے ملکوں میں بالکل یہ ہوتا کہ بھائی وہ آدمی ڈسکوالیفائی ہوتا. اور اس کی میں آپ کو 10 ایگزامپل اور بھی کوٹ کر سکتا ہوں کہ باہر کے معاشرے میں تو کسی کا پرسنل ایشو یا کسی کے کوئی بھی معاملات ہوتے تو پتہ نہیں کون کہاں جاتا. تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے آپ. میں نے اسی لیے تو کہا, میں نے یہ تو کہا ہی نہیں اپنے آرگومنٹ میں کہ جی وہ باتیں بیچارے بالکل ٹھیک کر رہے تھے نواز شریف صاحب, ان کو دیکھے بیچارے کو ہٹا دیا گیا. نہیں, میں نے کہا یہ irrelevant تھا, یہ طے ہو گیا تھا کہ بھائی ان کو ہٹانا ہے تو ان کو ہٹانا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگ اس لیے نہیں ہٹائے جاتے کہ ان کے خلاف کیس کتنا تگڑا, اس لیے ہٹائے جاتے ہیں. منصور سے میں پوچھا تھا, ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں لوگ اس لیے نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف کیس کتنے تگڑے ہیں. تگڑے کیس بھی بچ کے یوں کر کے مکھن میں بال کی طرح نکال کے لے جاتے ہیں اگر دل کرے تو, لیکن لوگ ہٹائے اس لیے جاتے ہیں. میں وسیم کی بات سے ایگری کرتا ہوں, اس میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کو ذرا آج کے دور میں بھی لے آئیے نا. آپ
خان صاحب کے کیسز کے اوپر بھی لے آئیے ایگزیکٹلی کہ اگر آج خان صاحب کے اوپر یہ کتنے میرے خیال میں 170 آپ کو بتاؤ 170 ہو گئے. میں نے ایک بھی نہیں کروایا. اچھا نہیں 170 آپ کو پتا ہوگا. نہیں میں ویسے ہی پوچھ رہا ہیں 170 یا 80 جتنے بھی کیسز ہو گئے ہیں اس میں سے اگر نہیں فیصلہ ہوا ویسے آپ کو پتا ہونا چاہیے. مجھے کس طرح پتا منصور کیوں آپ کیا کرتے ہیں یار بڑی افسوس کی بات ہے, پتا تو ہونا چاہیے. اچھا سوری اچھا کاش میں آپ کو پتا ہوگا 170 اتنے ہی ہے چلے جتنے بھی ہے. تو اگر فیصلہ 4-5 سے زیادہ ہوتی ہے نا وہ بہت ساری ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ اگر فیصلہ ہو گیا کہ بھائی نہیں چلنا اور اس میں رگڑ دینا کسی ایک میں رگڑ دینا تو رگڑے جائیں گے بات ختم. اور اگر فیصلہ ہوا کہ اوپن اینڈ شٹ کیس بھی ہو, اب جس طرح آج نون لیگ والے کہتے ہیں نا ان کے یہ توشہ خانہ اوپن اینڈ شٹ ہے, القادر ہے اوپن اینڈ شٹ ہے, واٹ ایور از دا کیس. میں وسیم کی بات سے اگری کرتا ہوں یہ ان باتوں کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے. چلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کل یہ حامد خان صاحب نے جب یہ بات کی تو صاحب کا اس دور کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک صاحب سے میری بات ہوئی. مجھے پتا کس صاحب سے بات ہوئی. اب میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی کیا لینا دینا تھا اس ساری چیز کے ساتھ آپ لوگوں کا. انہوں نے کہا جی قسم والی بات ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی کنویشن کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو اچھا اس میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو بتائی ہوگی. انہوں نے کہا جی ہم نے تو پرائم منسٹر صاحب کو یہ بھی کہا تھا کہ سر ہم نے اپنے بندے نہیں ایڈ کر ہم جے آئی ٹی میں اپنے بندے نہیں ایڈ کرنا چاہیے. کہا انہوں نے دوسری چیز ایڈ کرنا. میں اس انفارمیشن میں دوسری انفارمیشن آپ کو دینے لگا ہوں. خان صاحب کے حوالے سے جو ان کا جو کیس تھا نا اس کے حوالے سے البتہ یہ کامنٹ ضرور آیا کہ وی ڈڈ ناٹ ہیو اے چوائس اینڈ ہی واز دا الٹیمیٹ چوائس, اور ان کو بچانا ضروری تھا. اب ان کو بچاتے بچاتے کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ وقت آنے پہ پتہ لگے گا. لیکن میاں صاحب کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس چیز. اور یہ مختلف شخصیات سے یہ بات انہوں نے کی, صرف منصور صاحب سے نہیں, ایک دو اور بندوں سے بھی. یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ تو بتائیں. یہ مجھے بھی نہیں پتا چل رہا بندہ کون ہے, میرے ذہن میں تھوڑا سا میں ایسے نہیں کہہ رہا نا, تو ان کا تو یہ کہنا تھا کہ ہم تو بندے بھی نہیں دینا چاہ رہے تھے اس کے. یہ کہا نا کیا چیز آپ کو کہا انہوں نے کون سے وہ جے آئی ٹی بنی تھی اس میں کہا کہ بندے تو ہم نے کہا نہیں دینا. آپ سے بات ہوئی ہوگی مجھ سے کوئی نہیں بھائی کسی سے بات نہیں, مجھے تو آپ نے بتایا تھا. ہمیں تو وسیم صاحب بتاتے رہتے ہیں. سو اینی ویز بٹ اس میں ایک چیز ہم ذرا یہ دیکھ لیں, یہ جو حامد خان صاحب کا ہے کہ ہم عموماً ایک بیان حق میں آنے پر اس کی بنیاد پر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ بیان ہی اصل بیان ہے, جو کہ ممکن ہے کہ کلوزر ٹو ریالٹی بھی ہو, ہم یہ نہیں جانتے. لیکن اگر دوسرا ہی بیان اسی طرح کا کہ دوسری سائڈ سے آ جائے تو ہم اس کو رد بھی کر دیں گے کیونکہ وہ کسی ایک بیانیے کو سوٹ نہیں کرتا ہوگا. ہمارے لیے پولیٹیکلی پاکستان میں عموماً ایک اس طرح کا کوئی بھی بیان کو دے دیتا ہے اینڈ دین ایوری بڈی رنز ود اٹ اینڈ پلیز ود اٹ کی دیکھا جی ہم تو ٹھیک ثابت ہو گئے. ایک صرف بات مجھے یاد, آئی ایم سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, بڑا برا لگ رہا ہے آپ کا کوشچن میں نے کاٹ دیا. یہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی نا کہ بندے نہیں دیتے اور کہا تھا کہ بندے نہیں دیتے, اس پہ جو مجھے انفارمیشن یاد آ رہی ہے وہ یہ تھا کہ میاں صاحب نے کہا تھا نہیں تسی دیو, مینو ذرا اسٹیمپ جڑی ہے نا وہ کریڈیبل لگ جائے گی. لیکن میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ بات ہوئی تھی, somebody very senior in PML ہے, he said I don't know. اگر ہوئی بھی ہو تو شاید اوپر کہیں بات ہے. اس میں کاشف سے ایک چھوٹی سی چیز جو بار بار یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جی ایک خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا, پاناما میں 400 بندوں کے نام آئے تھے. وہ کون سا خاندان ہے جو 3 دفعہ حکمراں خاندان رہا ہو؟ دیکھیں ڈفرنس آپ کو کرنا پڑے گا نا. ایک سابق وزیر اعظم ہے یا موجودہ وزیر اعظم ہے اور ان کے جتنے متضاد بیانات ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. تو یہ کہلاتا ہے یہ اسپیشل کیس اس لیے تھا کہ وہ اقتدار میں تھے, ملک کے جو 7-8 جتنے بھی اس 1000 ارب کا بجٹ ہوتا ہے اس کی چابی ان کے پاس ہوتی ہے, تو پھر obviously سوال بھی ان کو